محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ صحرا کی چٹانوں میں آباد قدیم جنگل میں کیا راز چھپے ہیں؟ محترم ناظرین گرامی، جب ہمارے پک اپ ٹرک نے شمالی مشرقی سوڈان میں دریائے نیل سے مخالف سمت میں ایک کچی سڑک پر چلنا شروع کیا تو ہمارے سامنے افق متناہی تھا جس پر چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں نظر آتی تھیں۔ شاید وہ پہاڑ تھے یا ریت کے ٹیلے یا پھر سراب۔ اس سرزمین کی وسعت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، بس صرف ایک چیز ہی یقینی ہے اور وہ ہے اس کا خالی پن۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ایک خشک دریا کی وادی میں پہنچے جہاں ریتلے پتھروں کی ایک قطار ہے۔ میں اپنی دنیا میں مگن دن کو خواب دیکھ رہا تھا جب ریڈیو پر سوڈان جیز موسیقی کی آواز نے مجھے جگا دیا اور چٹان پر موجود کسی جانور کا ایک سفید خاکہ میری توجہ کا مرکز بنا۔ میں نے سوچا کہ صحرا میرے ساتھ فریب کر رہا ہے، لیکن جب ہم اس کے قریب رکے تو میرے سارے خدشات دور ہو گئے۔ چٹانوں پر ہزاروں سال پرانی نقاشی تھی جس میں ہاتھی، زرافے، شتر مرغ اور کشتیوں کی تصاویر کندہ تھیں۔ جب ہوا تیز چلی تو ریت بھی اڑنے لگی اور میرے سامنے ایسے مناظر آئے جو سرنگیٹی کے سرسبز و شاداب میدانوں اور آبی گزرگاہوں میں تو ٹھیک لگتے ہیں، لیکن دریائے نیل اور بحیرہ احمر میں پھنسے اس لک و دک صحرا میں یہ دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے جیسے آثار قدیمہ کے ماہر جو بحر اسود کی تہ اور راکی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر کام کر چکا ہے، وہ نئی جگہوں سے زیادہ حیران نہیں ہوتا، لیکن یہاں نقاشی کے جو نمونے میرے سامنے آئے انہوں نے مجھے ششد رکھ دیا۔ میری حالت کا اندازہ لگا کر میرے ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا، سابو میں خوش آمدید۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوڈان کیسا ہوا کرتا تھا۔ ساہو کے آثار قدیمہ کے مرکز میں 1500 سنگ نقاشی کے نمونے ہیں جن میں 10,000 سال کی انسانی تاریخ سموئی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، آثار قدیمہ کے ماہرین کو ابھی یہ طے کرنا ہے کہ قدیم نوبین باشندوں نے کب پتھروں کو تراش کر یہ نقوش بنائے تھے، لیکن ایک چیز بہت واضح ہے کہ قدیم تاریخ کا یہ ورثہ اچھی طرح محفوظ ہے اور دریائی گھوڑے، مگرمچھ اور کشتیوں کی تصاویر ایک ایسی دنیا کی تصاویر دکھاتی ہیں جو موجودہ صحرا کے حالات زندگی سے بالکل مختلف ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر بروس ولیم 50 برسوں سے سوڈان میں کام کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سابو میں بہت تناؤ ہے، یہاں قدیم وقتوں کے جانور بھی ہیں اور کرما دور 1450 سے 2600 قبل از مسیح کے مویشی بھی۔ مصری کی نئی سلطنت کی کشتیاں 1069 سے 1570 قبل از مسیح اور مسیح دور کی یادگار بھی ہیں۔ سابو کی یہ سنگ تراشی اپنے اندر چھپی ہوئی تاریخ کے علاوہ اپنے اندر انسان کے خود کو حالات کے ساتھ ڈھالنے کی تاریخ کو بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ آثار قدیمہ کا یہ مرکز بتاتا ہے کہ جب سوڈان کی سرسبز وادیاں لک و دک صحرا میں بدلی تو انسان نے خود کو حالات سے کیسے ہم آہنگ کیا۔ ایک وقت صحرائے اعظم صحرا کا موسم اس کے موجود موسم سے بالکل مختلف تھا۔ محترم ناظرین گرامی، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صحرائے صحرا 20 سے 30 لاکھ سال پرانا ہے، جب مرکزی افریقہ سے اٹھنے والی مونسون کی ہوائیں یہاں بارش برساتی تھی جس سے دریائے نیل میں طغیانی آتی اور اس سے دوسرے ندی نالوں میں پانی پہنچتا جن سے موجودہ کینیا اور تنزانیہ جیسے لہلاتے میدان ہوتے تھے جہاں ہاتھیوں اور ہرنوں کے ریوڑ گھوما کرتے تھے۔ وسیع جنگلوں اور جانوروں کی وجہ سے اس علاقے میں گھونے والے انسان کے لیے کھانے پینے کے کافی وسائل موجود تھے۔ سابو کی چٹانوں میں سینکڑوں جانوروں کی تصاویر اس بھولے بسرے دور کی نشانی ہیں۔ صحرائے صحرا کی سب سے پرانے نقوش کو بابا لائن زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سابو وہ واحد جگہ نہیں ہے جہاں آثار قدیمہ کے ایسے نقوش موجود ہیں، البتہ یہ سوڈان میں پہلی جگہ ہے جسے آثار قدیمہ کے برطانوی ماہر نے سن 1940 میں محفوظ کیا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کہتے ہیں کہ نوبیا اور اس کے ملحقہ صحرا میں نقوش کا بہت خزانہ موجود ہے، ایسی چٹانیں جہاں سرنگیں بھی ہیں، ان میں بہت شاندار سنگ تراشی کے انتہائی شاندار نمونے موجود ہیں، لیکن سابو میں آثار قدیمہ کسی ایک ملک میں موجود آثار قدیمہ سے کہیں زیادہ ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، یہاں قدیم فن اور دوسری معلومات کے علاوہ
انسانوں کے جانوروں کے ساتھ تعلقات کی بھی عکاسی کی گئی۔ سابو کے قریب ہی ہونے والی ایک کھدائی میں انسان کے ہاتھوں مارے گئے وارتھاگ تیندوے، بڑی چھپکلیوں مچھلی، ہرن اور زرافے کی ہڈیاں چولہوں کے قریب پڑی ہوئی ہیں، جہاں شکار کے لیے پتھروں سے بنائے گئے ہتھیار بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ سابو میں شکار کی یہ شہادتیں اس دور کا بتاتی ہیں جب شمالی افریقہ کے ہرے بھرے میدانوں میں زندگی وافر مقدار میں تھی، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا تھا، اور 5000 سے 5500 قبل از مسیح جب 2000 سالوں پر محیط ماحولیاتی تبدیلی کا آغاز ہوا اور پھر افریقن ہیومڈ پیریڈ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ جو میں نے سابو کے ان نقوش کو دیکھا تو مجھے افریقی جانوروں میں گائے بھی نظر آئی۔ گائے کی آمد دراصل ایک نئے دور کا آغاز ہے جسے انسان کی تاریخ میں بیویڈین فیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گائے کی موجودگی اس معاشرتی تبدیلی کی نقاشی ہے جو 7000 سال پہلے ماحول کی تبدیلی کے ساتھ آنا شروع ہوئی تھی۔ جو شمالی افریقہ میں مونسون بارشوں کے سلسلوں میں تبدیلی آنے لگی، علاقے کے مرطوب اور موسم پہلے سے مختصر ہونے لگے۔ ان حالات میں انسانوں اور جانوروں نے دریائے نیل کے قریبی علاقوں کی طرف ہجرت کرنا شروع کی۔ جو موسم خشک ہوتا گیا، مرطوب موسمی دور کا اختتام ہو گیا اور 3500 قبل از مسیح میں وہ صحرا وجود میں آیا جیسا آج ہم دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، شاید بدلتے ہوئے موسمی حالات کی وجہ سے خانہ بدوش شکاری ایک جگہ پر رہنے لگے اور انہوں نے گائے، بھیڑ اور بکری جیسے جانوروں پر انحصار کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ایک معاشرتی تبدیلی رونما ہوئی اور مویشیوں کو چروانے کا دور شروع ہوا، جسے نیولتھک دور کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں آگے چل کر مستقل انسانی بستیاں، قصبے تعمیر ہوئے اور پھر بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اس دور میں گائے کی اہمیت میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور وہ سوڈان کی تجارت اور معیشت کا اہم جز بن گئی۔ محترم ناظرین گرامی، سوئٹزرلینڈ کے ماہر آثار قدیمہ جیرم ڈبوسن کے خیال میں سابو میں گائے کے نقوش کی بہتات سوڈان میں اس جانور کی اہمیت سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر قدیم خوشائٹ بادشاہ کے مرکز کرما میں ہزاروں جانوروں کی کھوپڑیاں 2000 قبل مسیح میں ایک مقبرے سے ملی ہیں۔ چٹانوں پر نقوش اور دوسری کھدائیوں سے معیشت کی تبدیلی اور بدلتے ہوئے موسمی حالات میں لوگوں کے حالات سے خود کو ہم آہنگ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ آگے چل کر یہ نیا انداز زندگی شمالی افریقہ کے تمام معاشروں کی خصوصیت بن گیا، جو سوڈان کی خشویت، بادشاہت اور مصر کے فرعونوں کے عروج و زوال سے زیادہ عرصہ افریقی معاشرے کا حصہ رہا۔ گلا بانی سوڈان کے نزدیک کا اہم حصہ ہے۔ ہسانیہ اور بشارن جیسے خانہ بدوش قبائل آج بھی بارانی علاقوں میں اپنے گایوں، بھیڑوں، بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ سوڈان کے نوبین خانہ بدوشوں میں سنگی نقوش کے فن کی آج بھی اہمیت برقرار ہے اور کبھی کبھار کاروں اور بسوں پر بھی قدیم آرٹ کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سابو 1000 سال علاقے کی ڈائری میں اپنے اہمیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، لیکن صحرا میں ایک اور موسمی تبدیل آ رہی ہے جو لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سابو کا دورہ کرنے کے چند روز بعد میں جب درختوں کی ٹہنیوں سے بنی ایک جھونپڑی میں بیٹھا، ہسانیہ قبیلے کی 98 سالہ مدینہ سے بات کر رہا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ صحرا میں کون سی موسمی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ مدینہ مجھے شمالی سوڈان کے صحرا میں گزری اپنی زندگی کے حالات سنا رہی تھی۔ مدینہ کو یاد ہے کہ جب انگریز ان کے قبیلے سے ٹیکس مانگنے آئے تھے، انہیں یاد ہے کہ جب پہلی بار ملک میں سڑکیں بنی تھیں تو کئی قبائل خانہ بدوشی کی زندگی کو ترک کر کے مستقل گھروں میں رہنے لگے۔ محترم ناظرین گرامی، جب میں نے مدینہ سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتی ہے کہ شمالی سوڈان کے مستقبل کیا ہے، تو انہوں نے پہلے سے زیادہ بارشوں کی بارات کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اور ان کے خاندان نے موسموں میں تبدیلی کو محسوس کیا ہے اور انہیں نہیں معلوم کہ ماحولیاتی تبدیلیاں ان کو کیسے متاثر کریں گی۔ میں صحرا میں ایک جھونپڑی میں بیٹھا حیرانی سے اس بوڑھی خانہ بدوش عورت کی باتیں سن رہا تھا، جو خبروں اور ذرائع ابلاغ سے دور صحرائے اعظم کے ایک کونے میں زندگی گزار رہی ہے۔
اس نے بھی ماحولیاتی تبدیلی کو محسوس کیا اور انسانوں پر اس کے اثرات کے بارے ان کے خدشات ہیں۔ جب ہمارا پک اپ ٹرک ان جھوپڑیوں سے نکل کر صحرا کی طرف جا رہا تھا تو مجھے مدینہ کی باتیں یاد آ رہی تھی، جس طرح ہزاروں سالوں سے ہوتا ہے کہ صحرا اپنے دامن میں بسنے والوں کی زندگیوں اور ثقافتوں کو اپنے انداز میں ڈھال رہا ہے۔ میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر گھورتے ہوئے اس سرزمین کی وسعت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا سابو کی ڈائری میں اب پتھروں پر کون سے نقوش کو کندہ کیا جائے جس سے مستقبل کے مسافروں کو موجودہ دور کی کہانیاں جان سکیں گے۔ تو محترم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔